خروج کی کتاب پہلی ویڈیو میں ہم نے پہلے سے 18ویں باب تک میں تحقیق کی جو بنیادی طور پر بیان کرتی ہے کہ کس طرح خدا نے فرعون کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی اور فسح کے برے کے خون کے وسیلے بچ نکلنے کا راستہ فراہم کرتے ہوئے غلام اسرائیلیوں کو آزاد کیا۔ تب خدا نے اپنے لوگوں کو سمندر کے پانی میں سے گزار کر بیابان میں لا کر رہائی بخشی، جہاں وہ حیرت انگیز طور پر بڑبڑانے اور شکایت کرنے لگے۔ اب خروج کی کتاب کا دوسرا نصف حصہ تب کھلتا ہے جب موسیٰ اسرائیل کو کوہ سینا کے دامن میں لے جاتا ہے، جہاں خدا بنی اسرائیل کو عہد کے تعلق میں بندھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں ہم بائبلی کہانی کی ایک اور کلیدی مقام پر پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا کے وعدے کو ہی لے کر اسے آگے بڑھا رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب سے یاد کریں، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح سے ابراہیم کے خاندان کے وسیلے دنیا کی سب قوموں کے لیے اپنی برکت کو بحال کرے گا۔ اور جہاں ہم مزید کچھ چیزیں پاتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ اگر اسرائیلی عہد کی شرائط پر عمل کریں تو ان کو خدا کی شریعت اور تعلیم اور انصاف کے ذریعے ایسے تشکیل دیا جائے گا کہ وہ شاہی کاہن بن جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے نمائندے بن جائیں گے اور تمام قوموں کو دکھائیں گے کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے۔ اسرائیل کے لوگ پیشکش کو شوق سے قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح خدا کی حضوری کوہ سینا کی چوٹی پر ابر اور بجلی کی گرج کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ ان کا نمائندہ بن کر اوپر جاتا ہے اور خدا عہد کی بنیادی شرائط سے شروع کرتا ہے جو مشہور 10 احکام ہیں۔ یہ معاہدے کی بنیادی شرائط کی طرح ہیں کہ خدا اور اسرائیلی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں گے۔ اس کے بعد احکام کا ایک اور مجموعہ آتا ہے جو پہلے 10 کی مزید تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ اس میں اسرائیل کی عبادت اور سماجی انصاف سے متعلق قوانین شامل ہیں کہ ان کو کیسے ایک ساتھ رہنا ہے۔ یہ سب اسرائیل کو انصاف پسند اور فیاض قوم بنا رہے ہیں جو کہ دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ لہٰذا موسیٰ وہ تمام قوانین لکھ لیتا ہے اور انہیں نیچے لوگوں کے پاس لاتا ہے جو ایک بار پھر شوق سے خدا کے ساتھ عہد میں شریک ہونے پر رضامند ہیں۔ اور جب وہ ایک بار ایسا کرتے ہیں تو خدا اس تعلق کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ وہ موسیٰ کو بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پاک اور الہی اور اچھی حضوری آئے اور اسرائیلیوں کے درمیان رہے، جس سے خدا کے عہد کے وعدوں کے ایک اور پہلو کی ترویج ہوتی ہے۔ یاد کریں، باغ میں انسان کی بغاوت کے بعد خدا کی حضوری تک اس کی رسائی کھو گئی تھی، لیکن اب ابراہیم کے خاندان کے ذریعے خدا کی حضوری ایک بار پھر تعلق کے عہد کے ذریعے قابل رسائی ہو رہی ہے، پہلے اسرائیل کے ساتھ اور پھر کسی طرح سے کسی روز تمام قوموں کے لیے۔ اس مقدس جسے خیمہ اجتماع کہتے ہیں کہ تعمیری ڈھانچے کی تفصیلات بعد کے 7 ابواب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قربان گاہ کے ساتھ ایک بیرونی صحن ہے اور پھر وسط میں ایک خیمہ ہے جس کا ایک بیرونی کمرہ ہے اور ایک اندرونی کمرہ ہے، اور پھر اندرونی کمرے میں جس کو پاک ترین مقام کہا جاتا ہے ایک سونے کا صندوق ہے جس کو عہد کا صندوق کہتے ہیں، اور اس کے اوپر فرشتے ہیں۔ یہ خدا کی پاک حضوری کا خاص مقام ہے۔ اب ان ابواب میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر حصے کی اپنی ایک علامتی اہمیت ہے۔ سارے پھول، فرشتے، سونا اور جواہر، یہ سب پیچھے باغ عدن کی بازگشت ہیں، وہ جگہ جہاں خدا اور انسان ایک ساتھ قربت میں رہتے تھے۔ بات کریں تو خیمہ اجتماع ایک سفری عدن کی مانند ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا اور اسرائیلی صلح میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، کم از کم نظریاتی انداز میں، کیونکہ وہاں پر کچھ واقعی غلط ہو جاتا ہے۔ اسرائیل عہد توڑ دیتا ہے۔ جب موسیٰ خیمہ اجتماع کی تفصیلات وصول کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتا ہے تو نیچے ڈیرے میں اسرائیلی صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے وہ موسیٰ کے بھائی ہارون سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سونے کے بچڑے کا بت بنا دے تاکہ ہم اس کی وہ دیوتا سمجھ کر پوجا کر سکیں جس نے ہمیں مصر کی غلامی سے رہائی دلائی۔ خدا کی حضوری بالکل وہاں پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، لیکن یہاں وہ پہلے اس عہد کے حکموں کو توڑ رہے ہیں جس سے ابھی انہوں نے اتفاق کیا تھا، تو غیر معبودوں اور بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ بعد کا واقعہ سچ مچ اہم ہے۔ خدا جانتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور اس لیے وہ غصے اور دکھ میں موسیٰ کو بلاتا ہے اور وہ موسیٰ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اسرائیل قوم کا مکمل صفایا۔ لیکن موسیٰ خدا کے کردار کا ہی حوالہ دے کر شفاعت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسرائیل کو تباہ کرنے سے پہلے ابراہیم سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو یاد کر، اور پھر موسیٰ خدا کے قوموں میں
ساکھ کی بنیاد پر درخواست کرتا ہے۔ اگر وہ تجھے اپنے ہی لوگوں کو تباہ کرتے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور اس طرح خدا موسیٰ کی شفاعت قبول کرتا ہے اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے۔ اور اگرچہ وہ بت پرستی پر اکسانے والوں کو سزا دیتا ہے، وہ پوری قوم کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے عہد کی تجدید کا وعدہ کرتا ہے۔ اور کہانی کے اسی مقام پر خدا پہلی بار موسیٰ کے سامنے اپنے کردار کو بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ پریشانی ہے، خدا رحم سے بھرا ہے، لیکن یہ بھی کہ چونکہ وہ راست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے وہ مجرم کو ضرور سزا دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے، حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عہد کر رہا ہے جو بالکل بے ایمان ہیں۔ اور اس طرح اسرائیل کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کے بعد خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھ کر خیمہ اجتماع تعمیر کرے۔ اور ایک بار پھر ہمارے پاس 5 طویل ابواب ہیں جو تفصیل سے خیمہ اجتماع کی تعمیر کو بیان کرتے ہیں۔ آخری باب میں ساری چیزیں ایک ساتھ مربوط ہو جاتی ہیں، جہاں خیمہ اجتماع کی تکمیل ہوتی ہے۔ خدا کا ابر، الہی حضوری آ کر خیمہ کے اوپر ٹھہر جاتی ہے اور ہماری امیدیں بلند ہیں۔ موسیٰ خیمے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دراصل وہ اندر نہیں جا سکتا اور اس طرح کتاب ختم ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں حیران کن لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے متعلق سوچیں تو فی الحقیقت یہ حیران کن نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے گناہ نے خدا کے ساتھ رشتے کو کس قدر ہماری سوچ سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یاد کریں کہ کتاب اسرائیل کو فرعون کی شریر دھمکی اور خدا کے عہد کے وعدے کو دھمکی دینے کے ساتھ کھلی تھی، لیکن اب جب کتاب ختم ہوتی ہے، اسرائیل خود ہی اپنا بدترین دشمن بن چکا ہے۔ ان کا گناہ ہی عہد کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کتاب کے بند ہونے کے ساتھ سوال ابھرتا ہے کہ خدا اپنی قدوسیت، اپنی نیکی، اپنی حضوری اور اپنے عہد کے لوگوں کی گناہ آلود بدعنوانی کے درمیان تنازع کو کیسے حل کرے گا؟ اس مسئلے کا جو حل ہے، اگلی کتاب اسی کے بارے میں ہے، لیکن اب تک کے لیے خروج کی کتاب اسی سب کے بارے میں ہے۔